22ویں پارے کا آغاز ہے۔ ازواج مطہرات کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اسے بلند و بالا مقام دے گا، اور تمام ہی ازواج مطہرات نے ایسا کیا اور اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ وہ ہماری مائیں ہیں، ام المومنین ہے، امہات المومنین ہے۔ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اے ازواج مطہرات تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ اچھے عمل کریں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم تمہیں دگنا اجر دیں گے۔ رسول اللہ کی فرمانبرداری کا بھی اجر ہوگا، اور ایک بیوی پر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس خدمت کا بھی اللہ تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں دنیا کی کوئی عورت تمہاری جیسی نہیں ہے، تم دنیا کی کسی اور عورت جیسی نہیں ہو۔ نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں۔ نبی سے جس کو نسبت ہو جائے، مثلا ازواج مطہرات، ان کے متعلق فرمایا لستن کأحد من النساء، دنیا کی ساری عورتوں میں سے کوئی بھی تمہاری جیسی نہیں ہو سکتی، تم ان کی جیسی نہیں ہو۔ تو جب ازواج مطہرات کا یہ مقام ہے تو خود نبی کا کیا مقام ہے؟ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کا دل بیمار ہے وہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے لے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ازواج مطہرات جب تم گفتگو کرو تو نرمی سے گفتگو مت کرنا کسی سے بھی، کسی بھی نامحرم مرد سے، کہ کہیں جس کے لیے تم گفتگو کر رہی ہو تمہارا مقصد تو یہ ہے کہ اخلاق سے گفتگو کی جائے، تہذیب سے کی جائے، لیکن سامنے والے کا دل بیمار ہے تو وہ اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے، وہ کوئی اپنے دل میں لالچ نہ سمجھے۔ یہ حکم ازواج مطہرات کو ہے، حالانکہ وہ تو پاکیزہ عورتیں ہیں، اور ان کی وجہ سے تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ضرورتاً اگر فون پر، مثلا اول تو خواتین کو فون پر بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جتنے گھر ٹوٹتے ہیں اور جتنی مصیبتیں آتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل موبائل کا بھی ہے۔ کئی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کئی شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو زبان ہے، رسول اللہ نے فرمایا البیان والسحر، بعض گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ وہ جادو جیسا اثر کرتی ہے، خاص طور پر مرد اور عورت کا جو تعلق ہے۔ تو بعض اوقات بعض مردوں کو اتنا بولنے کا فن حاصل ہوتا ہے کہ عورتیں جب ان سے گفتگو کرتی ہیں تو وہ گفتگو میں گویا کہ ان پر جادو کر دیتے ہیں، اور اس طرح گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ اول تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے، لیکن ضرورتاً کبھی بھی کسی بھی غیر مرد سے گفتگو کرنے کی حاجت ہو، مثلا خریداری کرتے وقت، یا کوئی جو گھر پر آئے، یا انٹرکام پر جواب دینا ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنی توجہ رکھے اور اپنی گفتگو میں اپنی لچک کو ختم کر دے، آواز کو موٹا بنانے کی کوشش کرے، جو عورت کی جو آواز میں حسن ہے اس کو ختم کرے،
اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھے. جو ہونٹوں میں انگلیاں آپ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں آواز آپ کی موٹی ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے، اور پھر آواز بالکل سپاٹ ہو، کوئی لچک نہ ہو، لمبی چوڑی بات نہ ہو، جو ضروری بات ہے وہی بات کی جائے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان ماؤں کو، بہنوں کو شرم و حیا نصیب فرمائے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں ان سے اچھی بات کہو، یعنی کسی کو گالیاں نہیں دینی، تمہیں بات تو اچھی کرنی ہے مگر لچک نہیں ہو، نرمی نہ ہو. آواز کی خوبصورتی کو جو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو. اب ہمارے یہاں پر ایک یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے کہ خواتین نعتیں پڑھتی ہیں. تو خواتین کا نعت پڑھنا تو حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بند کمرے میں وہ نعتیں پڑھتی تھیں. اب یہ جب سے مائک سسٹم آیا ہے اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. تو وہ مائک پر، اور پھر ایکو ساؤنڈ جو ہے وہ آواز کو مزید خوبصورت بناتا ہے اور اسے مزید اٹھاتا ہے. تو ایکو ساؤنڈ پر جب عورتیں نعتیں پڑھتی ہیں اور یہ آواز پورے محلے میں گونج رہی ہوتی ہے، ٹی وی پر بھی وہ آ کر پڑھتی ہیں، بلکہ بے پردہ آ کر پڑھتی ہیں. تو بے پردگی الگ گناہ ہے، اور یہ نعت میں سریلی آواز جو بنائی جاتی ہے، اس آواز کو بلند کرنا اور نامحرم مردوں تک آواز کا پہنچنا یہ الگ گناہ ہے. تو ایسی عورت کو نعت پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا کہ وہ اپنی آواز کے ذریعے نامحرم مردوں تک پہنچ رہی ہے، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کبھی کبھی تو دیکھا جائے جیسا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ویسا ہی ہے کہ شکل میں اتنا فتنہ نہیں ہوتا جتنا آواز سے فتنہ ہوتا ہے. شکل میں بسا اوقات کشش نہیں ہوتی لیکن عورت کی آواز میں کشش ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات غلط ہیں، اور یہ اس طرح نعتیں پڑھنا یہ گویا کہ عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ نعت کی تعظیم کے بھی خلاف ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے فرمایا عورت کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے وہ اپنے گھر ہی میں رہے. ضرورتاً جب باہر نکلے تو بہت ضرورت ہو تب نکلے، یعنی اگر گھر پہ بیٹھے کام چل سکتا ہو تو اسے بازار نہیں جانا چاہیے، شاپنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن بڑی عجیب و غریب عورتیں ہیں، یوں تو سارا دن وہ بازار میں گھومتی رہیں گی، شادیوں میں جائیں گی، پکنک پر جائیں گی، روز رشتہ داروں کے ہاں جائیں گی، لیکن جب آپ انہیں دین کی دعوت دیں تو کہتی ہیں جی اس میں قرآن میں ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تو یہ تو گویا کہ قرآن کا مذاق اڑانا ہے. یعنی قرآن کی آیت کے ذریعے انسان اپنی جان چھوڑائے، یہ بہت بری چیز ہے. تو دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے عورت با پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکل سکتی ہے. لیکن جہاں تک شاپنگ کا تعلق ہے، رشتہ داروں کے یہاں جانے کا تعلق ہے، تو جتنا ہو سکے صرف ضرورت نکلے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طرح پچھلے دور کی جو جاہلیت تھی، اس جاہلیت میں جس طرح بے پردگی ہوتی تھی، تم گھر سے باہر نکلو تو بے پردہ مت نکلنا. ذرا سوچیں، ازواج مطہرات تو پاک عورتوں کی بھی سردار ہیں. جب انہیں پردے کا حکم ہے تو عام عورت کے لیے پردے کا حکم کتنا سخت ہوگا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور پھر ایک اور بات تھی کہ ازواج مطہرات کے پاس اگر کوئی آتا تھا کسی کام سے تو وہ نامحرم مرد کون ہوتا تھا؟ صحابی رسول. اور صحابی رسول اتنے پاک ہیں کہ دنیا کے سارے ولیوں کی پاکیزگی کو جمع کیا جائے تو وہ صحابی رسول کی پاکیزگی تک نہیں پہنچ سکتے. تو ازواج مطہرات کو صحابی رسول سے پردہ کرنے کا حکم ہے. تو آپ سوچیں کہ اس دور کے اندر تو پردہ کرنا کتنا ضروری ہے.
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّکَاۃَ اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں ناپاکی سے دور رکھنا چاہتا ہے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا اور تمہیں بہت پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیں تو اوپر نیچے جتنی آیتیں ہیں، خطاب جو ہے وہ ازواج مطہرات سے ہے، مگر بڑی بدنصیبی ہے ان لوگوں کی جو صحابہ کرام کے بے ادب گستاخ ہیں کہ وہ اہل بیت کی رٹ تو لگاتے ہیں، مگر جسے قرآن نے اہل بیت کہا ازواج مطہرات، ان کو اہل بیت میں مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اہل بیت کے وہ گستاخ اور بے ادب تو ہوئے کہ خطاب جو ہے کن سے؟ ازواج مطہرات سے۔ ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو نبی کے گھر والے ہیں وہ اہل بیت میں ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں تم انہیں یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔